بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی تاریخ کے دوسرے خلیفہ تھے جن کی حکمرانی 22 لاکھ مربع میل پر تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ نامزد ہوئے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ نامزد ہونے کا قصہ سنائیں گے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا، بلا شبہ تم میری حالت دیکھ رہے ہو، مجھے اب اپنی موت کا احساس ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری بیعت سے آزاد فرما دیا ہے اور یہ معاملہ خلافت ایک بار پھر تمہارے سپرد کر دیا۔ تم جسے چاہو اپنا خلیفہ مقرر کر سکتے ہو۔ اگر تم یہ کام میری زندگی میں ہی کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، اس طرح تم میرے بعد اختلاف میں نہ پڑو گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے باہمی مشورہ کیا۔ ہر شخص خود کو معاملہ خلافت سے کنارہ کش رکھتا اور اپنے دوسرے بھائی کو اس کا اہل سمجھتا۔ آخر کار سب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے عرض کیا، اس مسئلے میں آپ خود ہی کوئی رائے قائم فرمائیں۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے کچھ مہلت دو تاکہ میں اللہ تعالی اس کے دین اور اس کے بندوں سے خیر خواہی کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کروں۔ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا، مجھے عمر بن خطاب کے بارے میں مشورہ دو۔ انہوں نے جواب دیا، جو سوال آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اس کا جواب آپ خوب جانتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر چند میں جانتا ہوں مگر تم بھی اپنی رائے دو۔ عبد الرحمن نے عرض کیا، اللہ کی قسم سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور مشورہ مانگا۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابو عبداللہ، مجھے تمہارا مشورہ درکار ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں ان کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ ان کا باطن ظاہر سے بھی اچھا ہے اور ہم میں ان جیسا کوئی نہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر تم اس کی مخالفت کرتے تو میں اس کی پرواہ نہ کرتا۔ پھر انہوں نے سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے بعد سب سے بہتر پاتا ہوں۔ وہ اللہ کی رضا کے کاموں پر راضی اور اللہ کی ناراضگی والے کاموں پر ناراض ہوتے ہیں۔ ان کا باطن ظاہر سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ آپ کو خلافت کے لیے ان سے زیادہ موزوں کوئی آدمی نہ ملے گا۔ اسی ہی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سعید بن زید اور دیگر متعدد صحابہ سے مشورہ لیا۔ سب نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں بات کی۔ البتہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سختی کا کچھ تذکرہ کیا اور کہا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس وقت اپنے رب کو کیا جواب دیں گے جب آپ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے استخلاف کے بارے میں سوال ہوگا، حالانکہ آپ ان کی سخت مزاجی سے اچھی طرح واقف ہیں۔ یہ سن کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے اٹھا کر بٹھاؤ۔ پھر فرمایا، کیا تم مجھے اللہ کا نام لے کر ڈراتے ہو؟ وہ آدمی بلا شبہ ناکام ہو گیا جس نے تمہارے معاملے میں ظلم سے کام لیا۔ میں تو اللہ سے عرض کروں گا، اے اللہ، میں نے تیرے بہترین بندے کو لوگوں کا خلیفہ مقرر کیا ہے۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سختی کا سبب بیان فرمایا اور کہا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے سخت ہیں کہ انہوں نے مجھے نرم پایا۔ اگر وہ خلیفہ بن گئے تو دیکھنا کہ وہ اپنی سخت طبیعت میں بہت سی تبدیلیاں کر لیں گے۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک وصیت نامہ تحریر فرمایا۔ سربراہان لشکر کے ذریعے اسے اہل مدینہ اور بالخصوص انصار سب کو اس کو پڑھ کر سنایا گیا۔
اس کی عبارت یوں تھی: یہ وہ تحریر ہے جسے ابو بکر بن ابو قحافہ نے اس دنیا سے جاتے اور آخرت میں داخل ہوتے ہوئے تحریر کیا۔ یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ کافر ایمان لانے، فاجر یقین کرنے اور جھوٹا سچ بولنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میں نے اللہ تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دین، اپنے فرائض اور اپنی جان کے بارے میں ہر قسم کی کوتاہی سے اجتناب کیا ہے۔ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نامزد کیا۔ اگر وہ عدل کرے تو اس کے بارے میں میرا یہی گمان ہے، ورنہ ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمایا۔ مجھے یقین ہے کہ میں نے اس کی تقرر میں خیر کا ارادہ کیا ہے، ہاں مجھے غیب کا علم نہیں۔ بلا شبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تقرر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے امت کے لیے آخری وصیت اور بہت بڑی خیر خواہی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام سے پہلے ایک مالدار شخص تھے۔ انہوں نے دنیا کو اپنے سامنے سرنگوں پایا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ ہی نہ ہوئے۔ وہ اپنی قوم کے فقر و فاقہ سے بھی باخبر تھے۔ لوگ اگر دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے تو وہ اپنی خواہشات پر چل نکلتے۔ اس طرح ان کا فقر تو مٹ جاتا، لیکن نتیجتاً وہ ہلاکت کا راستہ اختیار کر سکتے تھے۔ یہ وہ راستہ تھا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ہمیشہ محتاط رہنے کی تاکید فرمائی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا: اللہ کی قسم، میں تم پر فقر و فاقہ سے نہیں ڈرتا، میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا پہلے لوگوں کی طرح تم پر بھی کشادہ کر دی جائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھی دنیا میں اسی ہی طرح ایک دوسرے سے آگے بڑھو جس طرح پہلے لوگوں نے ایسا کیا، پس دنیا کی چاہت تمہیں بھی ہلاک کر دے جس طرح اس سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو پہلے ایک بیماری سے خبردار کیا اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں ایک مؤثر دعا مہیا فرمائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے بلند پہاڑ تھے کہ جب دنیا انہیں دیکھتی تو نا امید ہو کر پیٹھ پھیر لیتی تھی۔ بلا شبہ یہ وہ عظیم انسان تھے جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے خطاب کے بیٹے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان تجھے دیکھ کر راستہ بدل لیتا ہے، وہ اس راستے سے کتراتا اور دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے امت میں بہت بڑے فتنوں کا دروازہ کھل گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست بہت دور تک دیکھ رہی تھی۔ انہیں کمر توڑ دینے والے واقعات کا اندازہ تھا۔ انہوں نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جری جوان کو خلیفہ مقرر فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی مضبوط دیوار تھے جو امت اور اس کی طرف بڑھنے والے فتنوں کے درمیان حائل تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خدمت میں پہنچے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے چہرے کے آثار سے ان کے انکار کا اندازہ لگا لیا۔ اس پر انہوں نے شمشیر بدست ہو کر ڈانٹ پلائی، چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو منصب خلافت قبول کیے بغیر کوئی چارہ نہ رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنی زبان سے اس وصیت کا اعلان فرمائیں تاکہ بعد میں کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے پاس پہنچے اور فرمایا: جس شخص کو میں تمہارا خلیفہ منتخب کر دوں، کیا تم اسے پسند کرو گے؟ اللہ کی قسم، میں نے خوب سوچ بچار کی اور اپنے کسی رشتہ دار کو یہ منصب تفویض نہیں کیا، بلکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تمہارے لیے اس منصب کا اہل سمجھا ہے، ان کی سمع و اطاعت کرو۔ چنانچہ سب نے کہا: ہم نے ان کی سمع و اطاعت کا عزم کر لیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پھر نہایت الہا زاری سے اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے دل کی باتیں زبان پر لے آئے۔ اے اللہ، میں نے عمر کو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر خلیفہ نہیں بنایا، میں تو اس میں محض امت کی خیر خواہی دیکھتا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ کہیں اس معاملے کی وجہ سے کوئی فتنہ پیدا نہ ہو۔
میں نے اجتہاد سے ایک رائے قائم کی ہے، میں نے لوگوں پر ان کا بہترین آدمی خلیفہ مقرر کیا ہے، وہ لوگوں کی رہبری کا انتہائی خواہش مند تھا۔ اے اللہ، میرے پاس میرے اجل آن پہنچی ہے، یہ سب تیرے بندے ہیں، تجھ سے التجا ہے کہ میرے بعد میرا اچھا نائب قائم فرما۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معاہدے کی مزید توثیق فرمائی اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس وصیت نامے کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائیں اور میری وفات سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت حاصل کریں۔ انہوں نے کسی قسم کی منفی اثرات کے مزید توثیق کے لیے مہر بھی ثبت فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عہد نامہ اپنے ہاتھ میں لیا اور لوگوں سے مخاطب ہوئے، اے لوگو، کیا تم اس عہد نامے میں مندرجہ ذیل شخص کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہو؟ سب نے بیک آواز کہا، ہاں۔ پس ان سب نے اقرار کیا اور اس بیعت پر راضی ہو گئے۔ بعد ازاں اس عہد نامے کو پھر کھول کر پڑھا گیا، سب آگے بڑھے اور سب نے سرعام سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے علیحدگی میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے اس منصب سے عہدہ برآ ہونے کے لیے بہت سی وصیتیں فرمائی۔ وہ اپنی زندگی میں انتھک محنت کرنے اور اپنے اوپر واجب تمام ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد خالق حقیقی سے جا ملے۔ وصیتوں کے سلسلے میں انہوں نے فرمایا، اے عمر، اللہ سے ڈر اور خوب جان لے کہ ایک کام دن کو کرنے کا ہوتا ہے جسے اللہ دن کو قبول فرماتا ہے، رات کو قبول نہیں فرماتا۔ اسی طرح رات کا عمل دن کو قبول نہیں ہوتا، اللہ فریضے کے بعد کوئی نفل قبول نہیں فرماتا۔ پلڑا اسی کا بھاری ہوگا جس کا قیامت کے دن پلڑا بھاری ہوا۔ ایسا اسی وقت ممکن ہے جب کسی نے حق کی اتباع کی ہو، اس کا پلڑا ہلکا متصور ہوگا جس کا قیامت کے دن پلڑا ہلکا نکلے گا۔ ایسا اس وقت ہوگا جب اس نے باطل کی اتباع کی ہو۔ بلا شبہ اللہ نے اہل جنت کے اچھے اعمال کی قبولیت اور برائیوں سے درگزر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اے عمر، جب تو ان لوگوں کا تذکرہ کرے تو تیرے دل کو دھڑکا لگ جانا چاہیے کہ کہیں میں ان لوگوں سے پیچھے نہ رہ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے آگ والوں اور ان کے برے اعمال کا تذکرہ بھی فرمایا ہے اور ان کے اچھے اعمال اکارت جانے کی خبر دی ہے۔ جب تو ایسے لوگوں کا تذکرہ کرے تو تجھے زبان سے کہنا چاہیے کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ آدمی کو جنت کی رغبت اور جہنم سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے، اللہ سے بہت بڑی امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے، نہ اس کی رحمت سے نا امید ہونا چاہیے۔ اے عمر، اگر تو نے میری وصیت کو یاد کر لیا تو سن لے کہ نہ نظر آنے والی جو چیز تجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہوگی وہ موت ہے، مگر تو اس سے چھٹکارا بھی نہیں پا سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے فوراً بعد اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔